جناب السلام علیکم. شو شروع ہوتی جب میں نے دیکھا کہ ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں ٹویٹر پہ، تو پہلا آرمی چیف کے لیے، دوسرا غداروں کا عوامی گھراؤ، تیسرا ڈس اپوائنٹمنٹ، اور پھر دوبارہ آرمی. اور تھینک یو بابر اعظم کہ انہوں نے ایک اور سینچری کی، تو ان کو بھی ہم نے سپیس دے دی. تو یہ جو بار بار ہم سوشل میڈیا پہ قومی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، یہ تو ایک واضح بات ہے کہ باقی تو سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن جب بات آ جاتی ہے قومی اداروں کی تو وہ ہم سب کے قومی ادارے ہوتے ہیں. وہ ان کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں جوڑا جا سکتا. تو کبھی بھی پولیٹیکل فائدوں کے لیے ان کو تنقید کا نشانہ میرے خیال میں تو نہیں بنانا چاہیے. میجورٹی جو آرمی پر تنقید کی جا رہی ہے اس میں جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں اس پہ فوٹو جو ہے وہ خان صاحب کا لگا ہوا ہے. دے آر دا سپورٹر آف پی ٹی آئی، مطلب یہ پرسیپشن بھی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں. اور دوسری جانب ہندوستان بھی بڑا متحرک ہے آرمی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو متنازع کرنے کے حوالے سے. ذرا ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اداروں کی تعظیم اور تکریم جو ہے وہ بحال رہنی چاہیے، اور ادارہ کوئی بھی ہو، یہ ایک بڑا ضروری ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج پھر قوم سے بات کی. ان کا لائیو کال سیشن تھا جس میں انہوں نے کل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو لے کے اپنے ووٹرز کو، اپنے سپورٹرز کو کہا ہے کہ وہ کل احتجاج کے لیے ضرور نکلیں، کیونکہ بقول عمران خان صاحب کے یہ اب ایک قومی مسئلہ ہے. پاکستان بچانا ہے تو آپ کو باہر نکلنا ہوگا. یہ خان صاحب کا ماننا ہے، جبکہ اپوزیشن اس کے برعکس کہہ رہی ہے. دوسری جانب کل کیا ہوگا؟ کل پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک بڑا امپورٹنٹ دن ہے ناظرین. یہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. جب بھی آپ ڈیموکریٹک کنٹریز میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایک بڑا پازیٹیو رول بھی ہوتا ہے کہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے حوالے سے. گو کل جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں یہ تو تاریخ ہی بتائے گی، لیکن کہیں نہ کہیں ایک میسج ضرور ہے کہ ملک میں جمہوریت مضبوطی کی جانب گامزن ہے. اب جن خدشات کا اظہار عمران خان صاحب نے کیا ہے، میں بہت بڑا مخالف ہوں. لاکھ اختلافات خان صاحب سے صحیح، جب بات نیشنل انٹرسٹ کی آتی ہے تب میرے خیال میں سب کو ایک ہو جانا چاہیے، اور یہ بڑا ضروری بھی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج خان صاحب کے ساتھ کوئی نہیں ہے سوائے پی ٹی آئی کے سپورٹرز اور ووٹرز کے علاوہ. اور دوسری بات یہ ہے پاکستان کی جب سیاسی تاریخ لکھی جائے گی اور جب یہ واقعہ لکھا جائے گا سن 2022 میں ہونے والے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، تب مورخ یہ بھی لکھے گا کہ خان ایک طرف اکیلا کھڑا تھا اور دوسری جانب پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں جن کی نمائندگی ہے یا نہیں ہے وہ سب اکٹھی تھیں. تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت تاریخ کا حصہ رہے گا، اور لکیلی ہم اس کا حصہ بھی ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کل کیا ہوگا بڑا امپورٹنٹ ہے. پنجاب کے اندر نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا اس کے لیے بھی جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس کی حکومت ہے، جس کے پاس سب سے زیادہ میجورٹی ہے اس ملک کے اندر، وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں وہ ہے ہی نہیں. پی ٹی آئی شامل ہی نہیں ہے اس میں. ایک طرف کاف لیگ ہے اور ایک طرف نون لیگ ہے. اور دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی بھی بڑا سرپرائز ہے. تو کیا سرپرائز ہے یہ بھی ہم بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے پاکستان تحاب سے سینئر رہنما جناب عثمان سعید بصرہ صاحب نے. بصرہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما بیرسٹر عامر حسن صاحب ہیں، جوائن کر چکے ہیں. ان کا تو بہت شکریہ جی، کر چکے ہیں. شکریہ بیرسٹر صاحب. صدیق الفاروق صاحب ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون سے، کچھ دیر میں وہ جوائن کریں گے. حسن صاحب ذرا جلدی کر لیں میرے بھائی. عثمان سعید بصرہ صاحب، ابھی بھی ایک سرپرائز ہے. کل بھی خان صاحب کہتے ہیں کہ شکست ہوگی ہم ان لوگوں کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے ہیں. سر کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لیگل ایکسپرٹس اور پولیٹیکل ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کے پاس اب آپشن رہا نہیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ عدنان. دیکھیے ایک چیز تو آج قوم کے سامنے بالکل واضح ہے اور اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہونے والا یہ تمام گٹھ جوڑ یہ امریکی خواہش کے اوپر ہے، اور اس کے لیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رہ گئی. اب تو کوئی جتنا مرضی اس کو گہنانے کی کوشش کرے، یا اپنی چرب زبانی سے یا اپنی گفتگو سے یا اپنے بیچے ہوئے ضمیر کو لا کے لوگوں کے سامنے، ایک چیز تو اٹس ناٹ ڈیبیٹیبل ناؤ، یہ فیکٹ ہے، ثابت ہو چکی ہے. قومی سلامتی کا جو کمیٹی ہے پاکستان کا ہائیسٹ فورم، اس نے اس کو انڈورس کر دیا ہے. پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت یعنی پاکستان میں اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہوگی؟ ابھی آپ انٹرو میں پتہ نہیں کیا آپ کہہ رہے تھے، لیکن ایک چیز اس میں بالکل فیکٹ ہے. میں اور آپ جب یہ پروگرام کر رہے ہیں، دنیا اسلام کی واحد ایٹمی پاور رکھنے والی ریاست پاکستان کی حکومت کے خلاف بدترین سازش کی جا رہی ہے، جو امریکہ جس کا سرخیل ہے
اور جس نے پاکستان کے اندر یہ قوم کو یہ بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اور قوم دیکھ رہی ہے اور وہ جاگ رہی ہے کہ ایٹمی ریاست پاکستان کی حکومت کو گرانے کے لیے صرف 15 ارب روپیہ امریکہ نے انویسٹ کیا، پوری دنیا 15 ارب ڈالر، 15 ارب پاکستانی روپیہ اچھا اس کو انویسٹ کیا۔ اب اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر کوئی جتنا مرضی کو کہہ لے۔ آج ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے؟ کیا ہم نے بے غیرتی بے شرمی کے اس دور میں یوں ہی جینا ہے؟ کیا ہم نے ٹیلی ویژن کے اوپر لگی ہوئی سرکس جس کے اندر یہ تمام لوگ جنہوں نے اپنی جماعتوں کے اندر، جن لوگوں نے پاکستان کے اندر اس سازش کے اندر حصہ ہیں، جنہوں نے ضمیر بیچ کھایا ہے، جنہوں نے دہن بیچ کھایا ہے، جنہوں نے اپنا سیاست کا رہن اور چلن بیچ کھایا ہے، یہ تمام لوگ پاکستان کی قوم کے سامنے ننگے برہنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف آپ نے کہا کہ عمران خان اکیلا ہے، وہ سچا ہے، اس کے ساتھ قوم ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں 170 172 174 180 ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی دھرتی ماں کو بیچ کھایا۔ کبھی قوم معاف نہیں کرے گی، اور خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن اس بات کے ریزلٹس چیخ چیخ کے پکارے ہیں۔ قوم نے تمام قسم کی چیزوں کے اوپر قومی خودداری کو ترجیح دی۔ جو بک گئے ہیں، جو امریکہ نے سازش کی عمران خان صاحب کو نکالنے کی، اس کے کوئی ثبوت میں ہے یا نعرہ ہی ہے؟ ثبوت اب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ جیسے ہمارے جو بھائی ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے یہ دنیا کا پہلی اس طرح کا واقعہ نہیں ہو رہا۔ دنیا کے اندر حق اور سچ کے جتنے مارکے ہوئے ہیں، تاریخ آدم اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، حق اور سچ کے مارکوں میں حق کے اوپر بڑے کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں بظاہر۔ سن لیے آپ میری سن لیجیے نا، آپ میری سن لیجیے نا، اور بھائی جناب میری سنیے نا، مجھے بلایا ہوا ہے نا، آپ سن لیجیے۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ لیٹ ہو گئے، آپ کو حصہ نہیں ملنا، وہ جو 15 ارب پہ بانٹے گئے ہیں اب آپ کا حصہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ اب آپ کا حصہ میں اتنا ایسا ہی ہے، سن تو لیں، ایسا کوئی داغ اپنے دامن پہ نہیں ہے سر۔ آپ جن کے دامن پورے کے پورے کالے ہیں وہ بھی نہیں مان رہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہی پارلیمان، یہی لوگ، یہی سب کچھ، یہی نظام، ایک آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ میں نے آزاد مختار فارن پالیسی دینی ہے، اس کے ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح امریکہ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ اگر آپ نے اس وزیر اعظم کو نہ ہٹایا تو میں آپ کو قرار واقعی سزا دوں گا، آپ کو کنسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے، اور اگر آپ اپنے وزیر اعظم عمران خان کو، یعنی کہ آزاد فارن پالیسی کے حق میں بولنے والے، اسلاموفوبیا کے خلاف کھڑے ہوئے مجاہد، حرمت رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے آدمی کو ہٹا دیں گے تو آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک لائن لے لیں، ایک لائن۔ تو گناہ کیا ہے؟ پہلا گناہ ہے آزاد فارن پالیسی جو معاف کیا جائے گا۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ اسلاموفوبیا۔ تیسرا گناہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ رکھنا۔ اور پانچواں گناہ جو کہتے ہیں معاف کر دیجئے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے ساتھ کھڑا ہوا، اور جو حرمت اور مکے کی ریاست جو پوری دنیا کو چپتی ہے۔ اب اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ You are the facilitator of external factors to remove عمران خان via constitutional way۔ اس پہ بات کروں گا constitutional way پہ بسر صاحب سے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں عدنان بھائی، ایک سیدھی سیدھی بات ہے کہ 4 سال سے ایک حکومت اس ملک کے اوپر مسلط کی گئی جسے پورا فیسیلیٹیٹ کیا شجاع پاشا کی قیادت میں اسٹیبلشمنٹ، اور جو امریکی یہودیوں کی فنڈنگ سے، جو کہ اب ثابت ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن میں ان کا فیصلہ ہوا پڑا ہے، اور وہ کیس ہم نے لے کے گئے، وہ ان کے بانی رکن جو ہیں، جس وقت بہت سے یہ پی ٹی آئی کے جو آج کل ترجمان ہیں یہ کسی اور جماعتوں میں مزے کر رہے تھے، تو وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ خجل خراب ہو رہا تھا بندہ، وہ لے کے گیا ہے پورے رازوں کے ساتھ۔ اچھا، پھر اس کے بعد آج یہ جو سامراج کے خلاف ہمیں بڑا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدنان صاحب آپ کو یاد ہوگا یہی وزیر اعظم گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کشمیر آزاد کروانے کے لیے، اور ان پی ٹی آئی کے دوستوں نے بھنگڑے ڈالے تھے کہ ایک دفعہ پھر ورلڈ کپ 92 کی طرح ہم کشمیر فتح کر کے آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد گئے اور کشمیر کا کیا حال ہوا، کشمیر کا سٹیٹس کس طرح بدلا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس کی ساری کیبنٹ میں ہر معاون خصوصی امریکی شہریت رکھنے والا ہو، جس نے ملک کو آئی ایم ایف کے آگے گروی رکھ دیا ہو، جس کے اپنے بچے پاکستان نہ ہوں، جس کی پوری اصل اثاثے پاکستان کے اندر موجود نہ ہو۔ میری بات سنیں نا، نہیں کیسے نہ کریں، جیسے انہیں ایک تقریر کا موقع دیا ہے
بڑا کھلم کھلا مجھے گفتگو کا تو موقع دے دیں. سر یہ تو پھر ڈیبیٹ ہی بن جانی نا اپنی اپنی. میرا سوال میری بات تو سنیں. نہیں, جو باتیں بسرا صاحب نے کی اس کو ہی رسپونڈ کر دیں ایٹ لیسٹ, کہ آپ اسلامو فوبیا کی وجہ سے, آزاد خارجہ پالیسی کی وجہ سے, مسلم امہ کے لیڈر کی وجہ سے عمران خان صاحب کو نہیں رکھنا چاہتی بیرونی طاقتیں, اور آپ فیسیلیٹیٹر ہیں. یہ بسرا صاحب نے کہا, اس کا پاکستان کی دیکھیں قدرت کے کیا کہنے ہیں عدنان صاحب, کہ ہر شخص کو ذوالفقار علی بھٹو بننے کا شوق ہے. جو کل تک بھٹو کو بڑی حقارت کے ساتھ, یہ جتنے پتلی ہیں کٹ پتلی ہیں, انہیں بنایا بھٹو کے خلاف جاتا ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہر کٹ پتلی بعد میں بھٹو کا نعرہ ہی لگاتا ہے. یہ بھٹو بننے کی ایک ناکام کوشش ہے. اگر تو چند دنوں کے بعد انہیں کوئی تختہ دار کی طرف لے کے جایا گیا تو پھر تو سمجھیے گا سامراج ان کے خلاف ہے. ادروائز انگلی کٹائے بغیر بھی آپ شہیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے میرے بھائی. کیا ہے انہوں نے امریکہ کے خلاف, کہ امریکہ انہیں کچھ کہے گا؟ ہم نے امریکہ کے خلاف مقابلہ کر کے ملک کو ایٹمی قوت بنانے کی طرف لے کے گئے. اگر بھٹو صاحب رشیا گئے تو سٹیل مل لے کے آئے. ہم نے جب بھی کیا فورن پالیسی کے اندر, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے سی پیک کر کے پاکستان کی معیشت کو ایک ایسا رخ دیا کہ ہم نے مغرب اور امریکہ کے بغیر چائنا کی طرف دیکھا, ایران کی طرف دیکھا. بچوں والی باتیں نہ سنائیں ہمیں. آخری بات مجھے کرنے دیں عدنان صاحب, بتائیں یہ کہ 100 دن میں انہوں نے وعدے کیے تھے, اس میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا. صدیق الفاروق صاحب, کیا اگلا وزیر اعظم شہباز شریف ہو سکتے ہیں سر؟ اور اب ڈرامہ شروع کر دیے. جی اگلے پرائم منسٹر شہباز شریف ہو سکتے ہیں سر؟ جی اگلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہی ہوں گے پرائم منسٹر. سر کیسا لگے گا ایک, کیونکہ مجھے یاد ہے میں اس ریلی کو کور کر رہا تھا اور ہر شہر ہر چوک میں کھڑے ہو کے نواز شریف کہتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے. تو وہ جو جی ٹی روڈ پہ آپ لوگ ایک مطالبہ رکھتے تھے, ایک نعرہ رکھتے تھے, آج آپ ایک وزیر اعظم کو 5 سال پورا کیے بغیر گھر بھیج رہے ہیں, تو کیسا لگ رہا ہے سر آپ کو؟ جی ایک ہے آئینی طریقہ کار اور ایک ہے غیر آئینی طریقہ کار. غیر آئینی طریقہ کار یہ ہے کہ نام پاناما کا اور کام کوئی اور سپریم کورٹ کے ججز نے ماتحت عدلیہ کے اختیارات جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے اور دنیا کی تاریخ میں یہاں مانیٹرنگ جج بٹھا دیا اور ایک فیصلہ دیا. یہاں آئین میں دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. یہ آئینی طریقہ ہے. یہ برطانیہ میں بھی ہوا اور ہوتا ہے, یہ انڈیا میں بھی ہوا. لیکن جوڑ توڑ تو کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے نا سر, کانسٹیٹیوشن جوڑ توڑ کی اجازت نہیں دیتا صدیق صاحب. تو جناب علی جو ان کے حمایتی تھے وہ آ گئے ہیں ہمارے ساتھ. جوڑ توڑ کیا کیا ہے بتائیے سر؟ آپ نے ان کے ایم این ایز بٹھا لی, ان کے ایم این ایز اپنے پاس بٹھا لیے سر. یہ جو پرسوں جو اپوزیشن نے وہاں اکثریت ظاہر اپنا ثابت کی, اس میں تو کوئی ان کا ایم این اے نہیں تھا. اتحادی تو ان کے ہی تھے نا سر. مجھے اتحادی چھوڑ گئے ہیں. اتحادی کیا ہے؟ کوئی اتحادی پرماننٹ ہوتے ہیں؟ اچھا آپ نے سر کوئی مطلب اس پہ پلان ایگزیکیوٹ نہیں کیا, وہ خود ہی آئے اتحادی آپ کے پاس کے تنگ آ گئے ہم خان صاحب سے, تو ہم ہاں جی میں نے جو عرض کیا ہے جی یہ میں نے جو عرض کیا ہے کہ اتحادی گزشتہ 1.5-2 سال سے یہ باتیں کر رہے تھے اور فائنلی وہ آ گئے کہ نہیں اس کے ساتھ بندے کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. آپ دیکھ لیجئے نا. یہ تبھی کیوں کہا سر جب اسلامو فوبیا کی بات ہوئی, یہ تبھی کیوں کہا جب روس چلے گئے پرائم منسٹر, یہ تبھی کیوں کہا جب امریکہ ہم سے بات نہیں کر رہا. یہ ٹائمنگ سر بڑا سوال کوسچن مارک ہے. صدیق صاحب اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے بیکاز یو آر اے پولیٹیکل ورکر. 10 سال بعد ہو سکتا ہے آپ بھی اسی سینیریو سے گزر رہے ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کب بنے؟ پی ڈی ایم روس جانے سے پہلے بنے. پی ڈی ایم اسلامو فوبیا کی قرارداد سے پہلے بنی. اس وقت بنی جب کشمیر انڈیا کا حصہ مودی نے بنا دیا. تو آپ سن لیں ذرا 1 منٹ عدنان صاحب. مودی نے آواز بڑھاؤ یار ان کی. عمران خان نے کہا دعا کریں وہ جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مودی کو انہوں نے سلامتی کونسل کا ممبر بنوا دیا انڈیا کو ووٹ دے کر پاکستان کے عمران خان صاحب.
مودی کے لیے ابھی لندن کو چھوڑ دیا، مودی کے لیے 350 انڈین قیدی ان کے الیکشن کمپین کے دوران چھوڑ دیے، اور پھر مودی نے کشمیر ہٹا، یہ کیا ہوا؟ پھر آ جائیے، جو آدمی خاتم النبیین نہیں پڑھ سکتا وہ باتیں کرتا ہے، کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے اس بندے نے؟ یہاں کون سے ادارے بنائے ہیں؟ جو بندہ ہر بات پر یو ٹرن لے، جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد جھوٹ بولنا شروع کرے آخر تک، جو بندہ گالیاں دے اور کہے اسوہ رسول جو ہے اس پر چلنا بڑا ضروری ہے، تو کیا یہ اسوہ رسول ہے؟ تو ایسا آدمی جو اپنے عمل میں غلط ہو بلکہ دعویٰ کچھ کرے اور عمل کچھ کرے، اس کی اسلامی خدمت کی کیا؟ جو 8 سال صاحب رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں صدیق صاحب، آج پھر انہوں نے درخواست سب کو 4 منٹ دیں ان کو، فارن فنڈنگ کیس سے کہ ہمیں فارن فنڈنگ کیس ہائی کورٹ چلے گئے، ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا، 8 سال میں پیش نہیں ہو رہا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل سر اب رسپانس لے لینا، دونوں کو دینا پڑے گا، بسرا صاحب اکیلے رہ گئے آج۔ سر ایک بات تو لے لیں، یہ ان کانسٹیٹیوشنل تو نہیں ہے، تو گالی کیوں دے رہے ہیں آپ؟ یہ ان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں۔ خان کہتے ہیں کہ آئیں احتجاج کریں، پاکستان بچائیں، یہ ان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے۔ آپ ٹویٹر پہ آپ کے لوگ اداروں کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں سر۔ اچھا اب آپ نے تحمل سے میری 2 منٹ بات سننی ہے سر ہم نے کب کہا منٹ نہیں، آپ سنیے بات کریں گے لاجک کے ساتھ۔ ہم نے کہا، ہم کہہ رہے ہیں یہ ان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، پرائم منسٹر نے بھی کہا یہ بالکل ان کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے، لیکن مجھے بتائیں وہ خط، وہ کیبل جو تشت ازبام ہے، اس کیبل کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ جب 7 تاریخ کو وہ کیبل آتی ہے تو اس کے اندر لکھا ہے اگر وزیر اعظم کو نہ ہٹایا گیا اس عدم اعتماد کے نتیجے میں، کس عدم اعتماد کے نتیجے میں؟ وہ عدم اعتماد جو ماں کو، دھرتی ماں کو بیچ کھائے ان سیاسی جماعتوں نے 8 کو پیش کی۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے، پوری قوم آج اس بات کے اوپر احتجاج کرے کھڑی ہے کہ پاکستان کی دھرتی ماں کا سودا کیا گیا ہے۔ آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ آپ پی ڈی ایم والے کیا پدی کا شوربہ، 4.25 سال آپ کی جرت نہیں ہو سکی اسلام کے امت مسلمہ کے اس لیڈر کے خلاف آپ عدم اعتماد لے آئے۔ عدم اعتماد آپ نہیں لے کے آئے، عدم اعتماد 7 مارچ کی کیبل میں لکھا ہے کہ عمران خان کے خلاف، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی ہے۔ وہ عدم اعتماد 8 کو آتی ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر امریکہ نے، اگر آپ نے اس وزیر اعظم کو ریموو نہ کیا تو امریکہ پاکستان کو کانسیکوینسز کا سامنا کروائے گا۔ آپ سارے کے سارے امریکی ایجنٹ ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں سنا تھا، سن لیجئے میری بات، یہ امریکی ایجنٹ ہیں، میں 100 دفعہ کہوں گا، میں 100 دفعہ کہوں گا، عزرو ایمان کہوں گا، امریکہ کی، بالکل آپ کی بات نہیں سنیں گا، بالکل ویری انفیئر یہ ہے۔ نہیں سر، آپ پاکستانیوں کو بیٹھ کے غدار کہہ رہے ہیں۔ سنیے غدار ہیں، یہ غدار ہیں۔ آپ میری بات سن لیجئے، آپ نے سوال اٹھا لیا، آپ کیوں نہیں بولنے کرنے دیں گے؟ کیبل سامنے ہے، کیوں نہیں؟ عمران خان نے وہ جو کیبل پیش کی ہے اس میں لکھا ہے کہ امریکہ کہنے پر بات آئی ہے، اور غدار کسے کہتے ہیں؟ آپ مجھے ٹوکیے مت، مجھے میرے ٹائم پہ بولنے دیجئے۔ یہ ایجنٹ ہیں، یہ غدار، نیشنل ٹی وی بیٹھ کے عثمان بسرا کہہ رہا ہے یہ ایجنٹ ہیں، غدار ہیں۔ میں جب عمران خان صاحب کو ایجنٹ کہتے تھے میں اس کی مخالفت کرتا تھا۔ آپ کے پاس ثبوت ہے؟ عمران خان کا امریکی ثبوت ہے تو آپ نے اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سپریم کورٹ لے جائیں، کس طرح بات کر رہے ہیں؟ بات سنیں، صبر کریں، صبر کریں، دم لے چنی کے نیچے۔ آپ میری بات سنیے، آپ نے مجھے مہمان کے طور پہ بلایا ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی، سن لیجئے سر، پاکستان کی آپ کولیبریٹر بن رہے ہیں اس کے اندر، پاکستان کی، سن لیجئے میری بات، آپ کولیبریٹر ہیں جب مجھے ٹوک رہے ہیں تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ آپ غدار کہہ رہے ہیں، میں غدار ہیں نا یہ، سنیں میری بات، آپ کے خلاف آگے تو غدار ہو گئے۔ سن لیجئے نا میری بات، ایک لیٹر جو ہے جس کو پرائم منسٹر نے پاکستان کی سب سے بڑی جو فورم ہے قومی سلامتی کونسل میں پیش کیا، اس کا اعلامیہ کہہ دیا غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے، اس کے یہ سارے کے سارے ٹانڈے بانڈے ان کے ساتھ ہیں۔ 7 تاریخ کو امریکہ نے لکھا کہ اگر عمران خان کے علاوہ کہ اگینسٹ طریقے عدم اعتماد آئی، طریقے عدم اعتماد 8 کو آ جاتی ہے، کون لے کے آیا؟ اور ایجنٹ کسے کہتے ہیں آپ؟ سر بلاول صاحب نے، مجھے یاد ہے، سن لیں، بلاول ایجنٹ ہے، بلاول صاحب نے پی ڈی ایم بنی سپٹمبر میں، بھائی پی ڈی ایم کچھ نہیں کر سکی، پی ڈی ایم علماس مودیوں کا ایک اجتماع تھا، پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ اب جواب لے لیں، جب تک نہیں میری، آپ نے مجھے ٹوکا پہلے میری بات سنیں۔ 7 منٹ لے گئے، آپ میری بات ٹوکیں گے تو آپ اگلی بات تو سن ہی رہے ہیں۔ آپ میری بات سنیں پہلے۔ بلاول صاحب کی اسپیچ اٹھا کے دیکھیے، ہیں، کولیبریٹرز ہیں،
مجھے بتائیے کہ اس پی ڈی ایم نے یہاں جلسے کیے، جلوس کیے، اپنا جمہوریہ کا استعمال کیا، ہم نے کبھی کچھ غلط نہیں کہا. اچھا ایک سیکنڈ، یہ کیبل سامنے ہے پوری دنیا کے، سر جواب دے رہا ہوں، تسی تو نہیں بولنا بھائی صاحب. تو میری صدیق بات الفاروق صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، آپ انٹرفیئر کریں ان کو بھی. میں اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے، صدیق الفاروق صاحب غدار کہیں گے تو میں غدار ہیں. نہیں وہ کہیں گے تو میں بھی ان کو بھی انٹرپٹ کروں گا. اگر عمران خان کے خلاف ثابت ہے کہ اس کو امریکہ نے وہ کیبل لکھ کے کہا کہ جاؤ اپنا جا کے، اچھا رسپونس تو لے لیں بسرا صاحب، خدا کا نام لیں. صدیق الفاروق صاحب بات ہی نہیں کریں. یار صدیق صاحب کی آواز میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیبل کسی امریکی عہدیدار نے نہیں لکھی، پہلی بات. دوسری بات جو اس سے بڑا حقیقت ہے، میں آگے آتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے جنوری کے آخری ہفتے میں عدم اعتماد لانے کے فیصلہ اناؤنس کیا کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں. یہ جنوری کا آخری ہفتہ تھا. یہ کیبل جو آئی ہے 7 تاریخ کو، یہ کہتے ہیں 8 کو آپ نے موو کی. یہ سلامتی کی کمیٹی میں جب رکھی گئی، انہوں نے آج بھی یہ آ رہا ہے کہ اس میں عمران خان کو کوئی تھریٹ نہیں. ہمارے سفیر کی اسیسمنٹ ہے کہ امریکی سر سننے تو دینا. سر میں نے آپ کو غدار کہنے پہ ٹوکا تھا. مجھے ان سے پوچھے کدھر لکھا ہے جو بات کہہ رہے ہیں، اعلامیہ میں ہے نا. کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ میرا نمبر ان کے پاس ہے، نہیں کہیں بھیجے کیبل. کدھر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سر ان کے پاس بھی کیبل نہیں ہے. نہیں اعلامیہ میں کدھر لکھا ہوا ہے جو صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں؟ ان کو آپ ٹوک نہیں رہے. اور آپ نے 15 ارب سے آپ کو چوانی نہیں ملنی بھائی جان، آپ کو ایک روپیہ نہیں ملنا، وہ بٹ گئے ہوئے سب کے ساتھ. اچھا یار ان دونوں کے ساتھ میں بڑی معذرت صاحب، بسرا صاحب، صدیق الفاروق صاحب، میں نیوٹرل اوپینین کی طرف جا رہا ہوں. کون سا نیوٹرل اوپینین؟ بیرسٹر نبی بات نیوٹرل اوپینین. سر آپ دونوں کی لڑائی سارے اس کے سازش کے ساتھ نیوٹرل ہیں. کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ بلاول صاحب نے پی ڈی ایم سر سنیں، میں اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا. بلاول ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات پچھلے 1.5 سال سے کر رہے ہیں. بسرا صاحب پلیز بنا تو ان سے کچھ نہ اسے لے آئے نا. امریکہ نے کہا پھر ہی بنانا. عامر حسن صاحب، عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے کل اسلام آباد میں. عامر حسن صاحب اگر یہی حال ہونے ہے کہ وزیر اعظم احتجاج کی کال دیں گے تو کر لیں، کوئی ہمیں کوئی حرج نہیں. ہم نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے. ان کا احتجاج بھی ایک اور سے، انہوں نے پہلے بھی تو احتجاج کی کال دی تھی. اتوار کو سارے گھر چلے گئے تھے. 3 گھنٹے وزیر اعظم نے جلسے میں انتظار کیا تھا کہ ابھی گراؤنڈ میں بندے کم ہیں، ذرا زیادہ ہو لینے دیں تو پھر میں تقریر کروں گا. پورے 3 گھنٹے بیٹھے رہے گراؤنڈ میں، لوگ نہیں آئے. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے، ڈیسپریٹ ہو جائے، اور لفظ کون سے آپ نے وہ سنا ہوا ہے، ہندی ترانہ ہے جس پہ سارے اعتراض کرتے ہیں، وندے ماترم، ماں تجھے سلام. اب یہ وہ ڈائلاگ بول رہے ہیں، دھرتی ماں. ہم پاکستان کے اندر نہیں چلتا، یہ ہندی فلموں کا نام ہے، دھرتی ماں دھرتی ماں دھرتی ماں. یہ پاک سر زمین ہے، یہ دھرتی ماں نہیں ہے بھائی. یہ فلمی باتیں ہیں، یہ فلمی باتیں ہیں. اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آپ نے بولا اس میں کامنٹ کر دیا. مجھے تو آپ بار بار ٹوک رہے ہیں. غدار ہیں یہ. میں سمجھ رہا ہوں اتنی بے صبری نہ دکھائیں بات کرنے. عامر صاحب کا ٹائم ہے پلیز. وہ کرے میں تو بات طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ تحریک عدم اعتماد ہے. اگر آپ کے پاس لوگ ہیں تو بس شو کریں. رونے کی کیا ضرورت؟ اتنا کیوں رو رہے ہیں یار؟ ہم نے اقتدار جاتے بھی دیکھے ہیں اور جانے بھی دی ہیں. ہم تو نہیں روئے. اس طرح تو نہیں روندے ہوئے بچے کی طرح میں نے نہیں جانا رونا ہی ڈال دیا. تو یار کوئی سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے، کسی کی نہیں ہے. سر اسی پہ بریک لے رہا ہوں. خان صاحب کے پاس ایک سرپرائز ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ خان صاحب آج بھی کانفیڈنٹ ہے. بریک کے بعد اس سارے پولیٹیکل سینیریو کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا سرپرائز ہے. وہ آج بھی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ کہیں نہیں جا رہے اور کل کا ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام ہوگا. صدیق الفاروق صاحب، کیا آپشن ہو سکتے ہیں خان صاحب کے پاس، یا کیا سرپرائز ہو سکتا ہے خان صاحب کے پاس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ آئین اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اخلاق اور ریاست مدینہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے تو آئین لکھا ہوا ہے، قانون موجود ہے، روایات موجود ہیں، سیدھا پارلیمانی پروسیجر موجود ہے. ان کے لیے تو کوئی چھپی ہوئی بات، کوئی سرپرائز، یہ سب غلط چیزیں ہیں.
اگر وہ اس میں یقین رکھتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے، اگر ان میں شائستگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گالیاں منافق دیتا ہے، اس کی ایک نشانی۔ دوسرا یہ ہے کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، امانت تو اس کے پاس رکھو تو خیانت کرتا ہے۔ تو ان کے پاس کوئی سرپرائز نہیں، دھمکیاں ہیں، الا یہ کہ وہ لڑائی لڑے۔ پھر وہ کیا سرپرائز دے گا جس نے کووڈ-19 کی غیر ملکی امداد میں سے 40 ارب روپے کھا لیے ہوں اور چھپا لیا اور رپورٹ، اور پھر IMF نے کہا کہ وہ رپورٹ جاری کرو، اور رپورٹ ٹائم میں جاری بولیں گے پھر وہ کرپشن کی وجہ سے وہ کیا کہے؟ الزام لگانا غدار میں نے کہنا، تو غدار جو کہا آپ وہ- نواز شریف کو چور کہتے رہے، ڈاکو نہیں جو کہتے ثابت نہیں ہوا رہے، اس کی نہیں ثابت ہوا۔ ہوئی ہے۔ نواز شریف کہاں چور ثابت ہوا وہ اس بتائیں؟ کی پراپرٹی کنفیسکری نہیں ہوئی۔ او خدا ہاں، کا سنیں، سنیں۔ نام، وہ اچھا، کیسے ڈیفرنٹ ہے سزا یار؟ کس میں ہوئی ہے؟ اب صدیق صاحب کا ٹائم ہے یار، صدیق صاحب کا، کیسے بات کرتے صدیق ہیں یار؟ آپ الفاروق لوگوں نے تو صاحب، اپنا منہ دماغ ہی بیچ کھایا سب کچھ۔ صدیق الفاروق صاحب، مجھے یہ بتائیں، یہ اسلام کی خدمت کہتے ہیں جس نے حلف اٹھاتے ہوئے خاتم النبیین نہیں کہہ سکا، 3 دفعہ کوشش کی خاتم النبیین لا۔ صدیق الفاروق صاحب، یہ میں ویسے مذہبی بات نہیں کرنا چاہتا، ایمان کامل ہونا چاہیے سر، ایمان کامل ہے ان کا۔ بات نہ ہو بس جو شخص مدینہ بغیر جوتوں کے جائے سر، مطلب اس کو نہ بیچ میں لائیں، پولیٹیکل ڈیبیٹ، پولیٹیکل پوائنٹ ہے تو وہ دے سر، پولیٹیکل ڈیبیٹ۔ ہاں بتائیں، کیا سرپرائز ہو سکتا ہے خان کے پاس؟ خان کے پاس کچھ سرپرائز نہیں ہے۔ کوئی سرپرائز نہیں۔ بسرا صاحب، دیر از نو سرپرائز سر، آپ نے پوری قوم کو سرپرائز کے پیچھے لگا دیا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں اپنے پیارے بھائی کو، مجھے اسلام کا میں لیکچر دے رہے تھے، سر یہ انہیں سن تو لینا، پہلے آپ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں میں بولا ہی نہیں ہوں، آپ اس طرح کریں نا، آپ صدیق الفاروق کے بعد آپ اپنی باری لے لیا کریں، میں بولا ہی نہیں ہوں، آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کیا ادھار کھایا ہوا ان سے؟ سنیں میری بات کو، یہ کہہ رہے ہیں جی وہ ایسے عبداللہ بن ابی کی یہ باقیات ہیں، کہہ رہے ہیں جی جھوٹ بولتے ہیں، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی پاکستان کی کورٹ سے جھوٹ بول کے بھاگ گیا، واپس نہیں آ رہا، ہمیں پتا ہے۔ اب سن تو لینا، کیا ہوگا انہوں نے کہا اس کو ٹوکا نہیں آپ نے یار سر، مطلب کوئی نہ کہے سر، آپ نے ثبوت ہے تو سب سنیں۔ امانت میں خیانت تو ان کو میں ابھی بتاؤں گا کہ ساری چوری اور چکاری تو ان کو پھر آنی تو ہے کوئی نہیں، جو شرم اور حیا ہوتی ہے، لیکن اینی ہو، سنیں میری بات۔ سمپل بات یہ ہے کہ پاکستان کی قوم جان چکی ہے، کوئی دوسری رائے اس کے اندر نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت کے خلاف یہ سازش امریکہ نے کی ہے اور یہ اس کے کاسا لیس ہیں، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ صرف اس کا ٹریلر یہ ہے، میں ابھی آپ کو بات کر رہا تھا عدنان آپ سے کہ ایک ڈھانڈلا صاحب ہے ہمارے بکر کے اندر MNA، آج یقین مانیے کہ بکر کے اندر ہمارا ایک نوجوان ہے، بالکل ینگ سا، بالکل ان نون سا، یوتھ کا ایک پریزیڈنٹ ہے فرحان، اس نے، اور ہمارا پریزیڈنٹ ہے وہاں پہ ریجن کا جنرل سیکرٹری رہا، اس نے کال دی کھوکر صاحب نے۔ آپ یقین مانیے کہ اس کال کے اوپر آج کی تاریخ کے اندر بکر کا سب سے بڑا اجتماع ہوا ڈھانڈلا کے خلاف، ووٹ کی تقدس کو امریکہ کے سامنے بیچ کھانے کے اوپر، نمبر 1۔ آپ یہ بات تو نہیں ہے نا، آپ ممبر پارلیمنٹ گھروں کا گھیراؤ کرا رہے ہیں، اب آپ سنیں، اس پہ خوش ہو اب سن لیں، میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں، میں خوش ہو رہا ہوں، کیوں ہو رہا ہوں؟ مجھے آپ سوال کریں کیوں ہو رہا ہوں؟ جب ہماری ممبر پارلیمان عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے آئیں گے، پاکستان کے نام پہ ووٹ لے کے آئیں گے، آزاد خارجہ پالیسی پہ لوگوں نے ووٹ دیا، اور وہ جا کے امریکہ کے سامنے یہ جولی میں ان کے ووٹ ڈال دیں ڈالروں کے عوض اور بیچ کھائیں اپنی دھرتی ماں کو، ان کے خلاف احتجاج نہ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی لوگ جو ہیں قوم بغیرتوں کا جھنڈ ہے؟ یہاں ہماری قوم کا حریت کا حمیت کا سودا کر دیا ان لوگوں نے، ہم احتجاج نہ کریں؟ آپ کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں؟ بغیرتوں کا پاکستان جن کی دھرتی ماں کے اوپر حملہ ہو جائے اور لکھی ہوئی بات سامنے آ جائے کہ امریکہ اس کے خلاف سازش کر رہا ہے اور کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کو ہٹاؤ، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج نہ کریں؟ کیوں؟ ہم بنانا ریپبلک ہے؟ نو سر، نو، آپ میری اس پہ ڈیبیٹ علیحدہ ہے۔ اچھا میرا سوال کے جواب دے دینا سر، سرپرائز کیا ہے خان صاحب؟ سرپرائز یہ ہے کہ کل جنہوں نے شیروانی سلوائی ہوئی ہے ان کا پجامہ نہیں ملے گا، پینٹ پا تو ننگے پھر لیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ننگے تو ہو گئے ہوئے، ننگے تو ہو گئے ہوئے، کوئی تھیٹر لگا ہوا ہے نا۔ یہ سن لیں میری بات، کل میری بات سنیں نا، سرپرائز مجھ سے سن لیں، صدیق صاحب کے لے تو لینا وجہ کیوں کر میرے ٹائم جواب وہ دے رہے ہیں، شیروانی سلوائی میری سن لیں پہلے، پہلے میری سن لی ہے۔ آپ کا سرپرائز کیا ہے؟ خان صاحب نے اچکن بولی ہے، آپ کا سرپرائز کیا ہے؟ سرپرائز یہ ہے کہ امریکہ سے ڈالر کھا کے بیٹھی ہوئی اغیار کی یہ کاسالیس پارٹیاں، میرے اللہ نے چاہا تو پاکستان کے بہادر عمران خان کے جیتے جی، پاکستان کے اداروں کے جاگتے ہوئے اور قوم کے جیتے جی کبھی امریکی شیروانی نہ پہن سکیں گی۔ سر سرپرائز کوئی نہیں ہے، یہ سرپرائز نہیں ہے کہ امریکہ کے ڈالر کھا کے شیروانی نہ پہن سکیں گے؟ بیرسٹر عامر حسن سرپرائز نہیں آپ کے نزدیک؟ بیرسٹر عامر حسن لیگل پوائنٹ دیجیے گا سر،
کیا کل فلور کے اندر اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس یا تحریک انصاف کے پاس کوئی لیگل ہرڈر ہے جو وہ کریٹ کر سکیں اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے؟ جی کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ انہیں جانا پڑ رہا ہے 3 اپریل کو الیکشن کے لیے، اور جس کے خلاف عدم اعتماد آ جائے بڑا اوپن ہے کہ اسے وزیر اعظم کے دفتر سے نکالا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں اب کچھ بھی آپ کو حالت سے نہیں پتہ چل رہا، یا ہمارے یہ دوستوں کی اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے، اب ان کی بوکھلاہٹ جو ہے وہ ایک باولے پن میں چلی گئی ہے۔ اب یہ ہر ایک کو دیکھیں، بے غیرت مجھے نہیں پتا کون ہے یا کون نہیں ہے جو یہ بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں، بہرحال وہ بے غیرت ضرور ہوگا جسے 7 مارچ کو پتہ چلا کہ پاکستان کے خلاف یہ لیٹر آیا ہے اور وہ بے غیرت خاموش رہا 28 مارچ تک۔ وہ ضرور بے غیرت ہوگا جس نے اپنے ہاتھوں سے نوٹس لکھ کے بھیج دیے، آج کے سارے شعبے پرسنل بات سے دیکھیں نا، اب آپ نے لیکن 28 میری بات سنیں باولے ہو گئے عدنان صاحب، میں کوئی لفظ اپنا استعمال نہیں کر رہا۔ باولے ہو گئے ہیں کیا بے غیرت کا لفظ، بے غیرت کا لفظ یہ کر 500 دفعہ انہوں نے کیا ہے، اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بے غیرت تو وہ ہو سکتا ہے ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو امریکہ کی خواہش پہ ہٹانے کے لیے کاسلس بنے، اسے کیا بے غیرت نہیں کہتے؟ بسرا صاحب بات سنیں، عامر صاحب کا ٹر ہے سر۔ کوئی پہلی دفعہ پروگرام اور آخری دفعہ نہیں ہو رہا، اتنے بے صبرے اتابلے نہ ہوں، بات سنیں ذرا، میرے خیال سے اس طرح نہ کریں۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے 500 دفعہ کہا بے غیرت، میں تو غدار نہیں کہہ رہا، ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا اس بات سے، کیونکہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب پہ نہیں تھے، ہم لوگوں نے جانیں دی ہیں، ہم کسی 3 نٹ 3 غدار کے بچے نہیں ہیں، کرپٹ کے بچے نہیں ہیں، ہم نے جانیں دی ہیں اس ملک کے اوپر، ہماری قبریں ہیں ادھر، ہمارے بچے ہیں ادھر، ہم ادھر کے رہنے والے ہیں، ہماری نسلیں باہر نہیں پل رہی ہیں۔ اس لیے جس نے بے غیرت کہا ہے اس سے یہ پوچھیں کہ جو 22 دن اس خط کو دبا کے بیٹھا رہا، اس سے بڑا بے غیرت کون ہوگا؟ جس نے دیکھا کہ آج اس کی حکومت جا رہی ہے تو اب وہ ملک کے اندر، عدنان صاحب قرآن کی آیت پڑھ کے آپ گفتگو کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھیں، سب سے بڑا جرم فساد فی الارض ہے، اور یہ یزید نے کیا تھا، آیت پڑھ کے دوسرے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ فساد پھیلانا یہ یزیدی کام ہے، اور یہ یزید ہے، پکا یزید ہے، یہ فاشسٹ ہے، اس سے بڑا یزید کوئی نہیں۔ یزید کا کردار آواز ریسٹورڈ۔ عامر صاحب گاٹ دا پوائنٹ سر، ٹائم آپ کا۔ صدیق الفاروق صاحب، میں اس میں ایڈ کروں، ہاں جی کرو۔ کہ 7 مارچ کو انہیں خط ملا اور 22 مارچ کو امریکی نائب وزیر خارجہ کو انہوں نے OIC کے رائے خارجہ کے اجلاس میں بلا لیا۔ یہ اتنے غیرت مند ہیں، اور ان کے ساتھ پاکستان کے وزیر خارجہ نے میٹنگ کی اور انہیں اپریشیٹ کیا اور کہا کہ ہم جناب اپنے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے۔ یہ غیرت مندی کی علامت اس طرح سے سامنے آئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خارجہ محاذ پہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی کہ سعودی عرب جو ہمارا دوست ہے، آئی ہے، اس نے قرضہ دیا دیکھنے کے لیے 4% پر، اور کہا کہ 72 گھنٹے کے نوٹس پر واپس لے سکتا ہوں، اور کہا کہ اگر آپ نے ڈیفالٹ کیا 1 دن کا بھی تو پاکستان کے اثاثے دنیا میں جہاں بھی ہوں گے میں ضبط کر لوں گا۔ یہ ہے خارجہ پالیسی کی کامیابی۔ انہوں نے ترکی کے ساتھ اور ملائیشیا کے ساتھ مل کے ایک پروجیکٹ کا اپنا وعدہ کیا اور پھر ان سے بھاگ گئے۔ سعودی عرب بھی ناراض اور ملائیشیا بھی ناراض اور ترکی بھی ناراض۔ یہ اتنے امریکہ کے دشمن ہیں۔ کامنٹ کر دیں صدیق صاحب پہ آتے سی پیک فریز کر دیا، ایک لمحہ سی پیک انہوں نے فریز کر دیا امریکہ کے کہنے پہ۔ آج تک تو کر دیں صدیق صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں وہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے یوز کرتے رہے ہیں۔ یہ لاکھوں آپ کو ریفرنسز اس طرح کے مل جائیں گے، تو کیا وہ سارے لاکھوں ریفرنسز جھوٹ بولتے تھے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سچ بول رہے ہیں، یا وہ سارے سچے تھے اور آج عمران خان صاحب اکیلے جھوٹے ہیں؟ کا جواب سن لیں سر، کا جواب سن لیں۔ بات یہ ہے
کہ پہلا ایوب خان جب یہاں اس نے مارشل لا لگایا تو وہ مکمل طور پر امریکہ کے کیمپ میں چلا گیا. اس نے یہاں اڈے بھی، بڑھا بیر کا اڈا بھی دیا، اس نے بہت کچھ کیا. کمنٹ کلیئر کیجیے. آپ تو 70 سے شروع ہو گئے 60 سے سر. فوجی حکمران آیا، وہ امریکہ کے کیمپ میں گیا اور سارے انڈے امریکہ کی ٹوکری میں رکھے. اب امریکہ کے پاس F-16 ہو، آپ کا دفاع کے جو ہے ہتھیار ہوں، آپ کی امداد ہو، IMF ہو، ورلڈ بینک ہو، وہ چونکہ ڈومینیٹڈ بائی امریکہ ہیں تو اس کے گروی رہ گئے. اب جب کوشش ہوئی کہ اس سے نکلیں تو پھر آپ دیکھ لیں عمران خان کو خود IMF کے پاس پاکستان کو گروی رکھا، IMF کا گورنر اسٹیٹمنٹ لگا دیا، IMF کا بندہ جناب علی سر میرے پوائنٹ پہ نہیں ہے صدیق صاحب. میں نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور زرداری صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا سر. آپ ایوب خان پہ چلے گئے سر. بسرا صاحب اوور ٹو یو سر. آپ مجھے سرپرائز تو بتا نہیں سکے. اچھا میں کل عمران خان صاحب شام میں پرائم منسٹر پاکستان نہیں ہوں گے. میرے اللہ نے چاہا تو عمران خان ہی کل اس وقت بھی پرائم منسٹر ہوں گے اور وہی آپ کے پرائم منسٹر ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑے عرصے سے ہم سنتے رہے کہ اس ملک کے اندر کہ جی امریکی سپانسر ویزا ہوتا ہے، امریکی سپانسر جاب ہوتی ہے. پاکستان کی قوم ابھی اتنی بے غیرت نہیں ہوئی، سو نہیں گئی. یہ لفظ بے غیرت کو اوفینڈ نہ ہو جایا کریں، سارے بے غیرت پہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں، سمجھتے شاید ہمارا ذکر ہوا ہے. پاکستان کی قوم نے اتنا اپنا ایمان نہیں بیچ کھایا. سن لیں یہ بات سن لینا. مجھے غلط کرنا، لوگ مجھے غلط کریں، مجھے لوگ غلط کہیں گے. سن تو لینا میری بات. آپ دیکھ لو، دیکھ لیں. اب آپ بیرسٹر صاحب آپ دیکھ لیں، اب آپ دیکھ لیں. ابھی آپ مجھے ڈبیٹ کی بات کر رہے ہیں. اب آپ تو میں کہہ رہا ہوں پاکستان میں جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ کو جنہوں نے بیچ کھایا وہ بغیرت ہے تو آپ کو کیوں فینڈ ہوتے ہیں بھائی؟ اگر آپ بغیرت سننا بری بات ہے تو بغیرتی چھوڑ دینی چاہیے. یہ کون سی بری بات ہے اس کے اندر؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ جس نے پاکستان کا انٹرسٹ امریکہ کو بیچ کھایا اور ان کے بیاہ پہ کام کر رہے ہیں تو وہ بغیرت ہے. بریک لے لیں. ویلکم بیک. بسرا صاحب ٹائم کم ہے، بغیر سوال کے آپ کی طرف سرپرائز کو کلیئر کرتے ہیں کیا؟ تو جذباتی تقریر تو آپ نے کر دی نا سر، وہ سن لیا. دیکھیے سرپرائز یہ ہے، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اب آپ کو لکھ کے دوں. سرپرائز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہوئی امریکی سازش کے کردار کل شیروانی تو اپنی سلوا کے بیٹھے رہیں گے کسی صورت. دیکھیے یاد رکھیے پاکستان کے ادارے جاگ رہے ہیں، پاکستان کا وزیر اعظم، بہادر وزیر اعظم ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اللہ کرے ایسا ہو، اللہ کرے ایسا ہو. 2 منٹ میرے تھے تو آپ کی طرف شروع ہو گئے. اللہ کرے ایسا ہی ہے. تو احتجاج کی کال کیوں دینی پڑی خان صاحب کو؟ اس لیے دینی پڑی، زندہ قومیں احتجاج کرتی ہیں جب ان کے حق پہ ڈاکے مارے جاتے ہیں. جب آپ ایک ملک کے الیکٹڈ وزیر اعظم کو امریکی خواہش کے اوپر نکالنے کے لیے پورے کے پورے غول اکٹھے ہوں گے تو پاکستان کے لوگ جو کسی صورت بھی پاکستان کو امریکی کالونی نہیں بننے دیں گے. آج اس 21ویں صدی کے اندر بدترین مثال یہ ہے کہ امریکہ کے کہنے کے اوپر جو اس نے لکھ کے دیا کہ اس وزیر اعظم کو عدم اعتماد سے ہٹاؤ، اس کو ہٹانے کے لیے پاکستان کے سارے یہ سیاسی جھنڈ اکٹھے ہو جائیں اور ان سے ڈالر کھائیں اور لوگ احتجاج نہ کریں. لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے. آج احتجاج لوگوں کا آئینی ہی نہیں اسلامی حق بھی ہے، فرض بھی ہے کہ وہ کریں، کیونکہ ان کی دھرتی ماں کے خلاف اغیار سے سازش ہو گئی ہے جو ثابت ہو چکی ہے. اگر ہم گھر بیٹھیں گے نا تو ہم گناہگار ہیں. پاکستان کی قوم نکلے گی آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی. آپ کہتے ہیں کہ شر پسندی پھیلے، شر پسندی پھیلے، جس کو آپ شر پسندی کہہ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ، وطنیت کے ساتھ کھڑے ہونے کی ڈیمانسٹریشن ہے جو ہر صورت ہوگی، پرتشدد نہیں ہوگی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. ابھی اگلے دن 10 لاکھ لوگ آئے ہیں، ابھی 10 لاکھ آئے ہیں، احتجاج کیا ہم نے، تو وہ تشدد حق بنتا ہے. اچھا کیا ہے، اچھا کیا ہے. آپ سنیں ایک لاسٹ لائن. 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس دن عمران خان کی کال پہ اسلام آباد آئے. کوئی گملہ بھی ٹوٹا ہے؟ کس طرح کی آپ انارکی کی باتیں کرتے ہیں؟ ایک گملہ بھی ٹوٹا ہے؟ آپ کہاں سے نیریٹو اٹھا کے لے آتے ہیں؟ کہاں سے نیریٹو اٹھا کے لے آتے ہیں؟ ایک گملہ نہیں ٹوٹا. 10 لاکھ لوگ آئے خان صاحب کی کال پہ تو گملہ نہیں ٹوٹا. آپ بتائیں ٹوٹا؟ نہیں ٹوٹا. تو پھر لوگ 10 لاکھ تھے کہ نہیں، یہ سوال ہونا چاہیے. چلیں میں کہ 10 لوگ بھی گملہ ٹوٹا. اچھا بس بیرسٹر صاحب ایک پوائنٹ میرا سوال لے لیں سر، سوال لے لیں. نون لیگ کے ساتھ جب پیپلز پارٹی مل کر سیاست کرے گی اور حکومت کرے گی، آپ کو کیسا لگے گا؟ بیکاز یو آر دا پرسن جن کو سب سے زیادہ فیس کرنا پڑا نون لیگ کے ہرڈلز کو، اور جب آپ اپنی پولیٹیکل کمپین لاہور میں چلاتے ہیں تو نون لیگ بڑا چیلنج رہی. کیسا فیل کریں گے اب آپ؟ دیکھیں سیاست کے اندر بہت سے مشکل مرحلے ہوتے ہیں اور یہ بھی مشکل ایک مرحلہ ہے. اور یہ کوئی ہم مل کے سیاست کوئی حکومتیں بنانے نہیں جا رہے،
ان قریب ساری بات الیکشنز پہ جائے گی. عدم اعتماد کے بعد الیکٹورل ریفارمز ہوں گی اور فوری طور پہ ہم الیکشنز کی طرف جائیں گے. جس کی جو کارکردگی ہوگی وہ عوام کے سامنے رکھے گا اور پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں اگر انہیں اتنا اعتراض ہے, کوئی عمران خان پورا تو ایک ہی تو محب وطن نہیں نہ ہے. انہوں نے سیکورٹی کونسل کے اندر پیش کر دیا ہے لیٹر. اب ادھر وہ جنرلز بیٹھے ہیں جنہوں نے حلف اٹھایا ہے اس ملک کی حفاظت کا, ان تک بھی وہ لیٹر پہنچ گیا ہے. سپریم کورٹ میں انہوں نے پیش کر دیا ہے. وہ ججز بیٹھے ہیں جنہوں نے آئین پہ حلف لیا ہے. صرف عمران خان ہی تو نہیں نا اس دھرتی کا بیٹا ہے, اور بھی بہت سارے ہیں. اگر وہ دیکھ لیں گے اس معاملے کو کیا کرنا ہے تو اس کے لیے ادارے کام کریں گے, پریشان نہ ہو. آپ بار بار پوچھتے ہیں کارڈ کیا ہے, کون سا ٹرمپ کارڈ ہے. ان کے پاس ٹرمپ کارڈ نہیں ہے, ان کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کارڈ ہے. اس نے بھی جب آخر میں ضد لگا لی تھی کہ میں نے نہیں جانا, بندے لے آیا تھا, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو پہ حملہ کروا دیا تھا, پھر اسے گھسیٹ کے نکالا گیا تھا اور امریکن ریاست نے بتا دیا تھا کہ اگر کوئی شر پسند صدر بھی بن جائے تو شر پسندی ریاست مضبوط ہو تو نہیں ہونے دیتی. کل یہ امتحان ہے ریاست پاکستان کا کہ ایک شر پسند ایوان وزیر اعظم سے شر پسندی پھیلانا چاہ رہا ہے, آیتیں پڑھ کے شر پسندی پھیلانا چاہ رہا ہے. اور وہ آیتوں کے ذریعے علماء دین کو, آیتوں کے ذریعے جنہوں نے جانیں دی ہیں شہداء کو, آیتوں کے ذریعے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جو حسینی لوگ ہیں, انہیں آیتوں کے ذریعے ویسے ہی فتوے لگا رہا ہے جیسا کبھی وقت کے یزید نے حسین کے بارے میں لگائی تھی. تو ہمیں ڈر نہیں لگتا کیونکہ ہم جانتے ہیں یزیدوں کا لہجہ ایک سا ہوتا ہے. سر میرے پاس 30 سیکنڈ آپ کے لیے. عامر حسن صاحب میرے سوال کا جواب نہیں دیا. لوگ کہتے ہیں عمران خان نے شفاعت نہیں کرنی, ختمی مرتبت نے کرنی ہے. ڈرے نا اتنا نا اتنا, کتنی کیا ملے گا 2.5-3 روپے عامر حسن صاحب اپنے اس طرح نا تباہی مچائیں. زبانوں کو بھی کنٹرول رکھیں. سر ٹائم کم ہے. عامر حسن صاحب پلیز ایک پوائنٹ تو لے لیں بھائی. لوگ کہتے ہیں خان کی یہ سکسیس ہے کہ انہوں نے زرداری اور شہباز شریف کو ایک ٹیبل پر بٹھا دیا. یہ سکسیس ہے عمران خان کی, پولیٹیکل سکسیس. آواز ہی نہیں آ رہی بھائی. ہمیں ہمیشہ ہر وقت کا عامر, ہر وقت کا ڈکٹیٹر اور اس کے چمچے خرچے اکٹھا بٹھا دیتے ہیں. ہمیں ضیاء بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بٹھا دیتا ہے, مشرف بھی نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ بٹھا دیتا ہے. آج مشرف کی بات یاد نے بھی بٹھا دیا. عمران خان از آلسو ڈکٹیٹر. سر ڈکٹیٹر بٹھاتے ہیں, خان نے بٹھا دیا. بسرا صاحب کل آپ سحری, رمضان کا پہلا روزہ ہے. سر میرا سوال ہے, میں آپ کی سوال بعد میں لوں گا. انہوں نے کہا کہ ڈکٹیٹر ہمیشہ پاکستان کے اندر, انہوں نے خود کہا ہے ڈکٹیٹر ہمیشہ پاکستان کے اندر بھانمتی کے کنبے کو ملاتے ہیں. میں نے نہیں کہا, لیکن ایک بات یاد رکھیں, پاکستان کی بہادر اور غیور افواج کے اوپر نام لے کے غلیظ حملے کس نے کیے؟ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا کون کہتا تھا؟ جنرل باجوہ کا نام لے کے تذلیل کون کرتا رہا؟ پاکستان کی ISI اور اس کے ہیڈ کا نام لے کے تذلیل کون کرتا رہا؟ پاکستان کے اداروں کے سربراہ جنرل فیض حمید کو, سٹنگ جنرل کو کون اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لے گیا, اس کے خلاف پٹیشن؟ ہمیں سب یاد ہے. ہمیں یاد ہے کس نے کہا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا. عمران خان پاکستان کے اداروں کی حرمت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ہم اور پاکستان کے ادارے, پاکستان کی قوم ایک خط کے اندر ظاہر ہونے والی سازش کو کسی طور پہ بھی امریکہ سے کھائے ہوئے ڈالر آپ کو ہضم نہیں کرنے دیں گے. کسی طور پہ بھی اسلامی اداروں کو متنازع کرنے کی کوشش سنیں, ہم نے نہیں کی, کس نے کی؟ عمران خان نے ارشد کو کہا. آپ میرے سنیں, دیکھیں آپ یہ غلط بات, میرا ٹائم لے رہے ہیں, میرے پاس میرا ٹائم لے رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی اب آپ ٹائم لے رہے ہیں, اب آپ ٹائم لے رہے ہیں, اب آپ ٹائم لے رہے ہیں. میری بات سنیں, ایک بات کر رہے ہو. سمپل بات یہ ہے, سمپل بات یہ ہے, دیکھیے میری بات سنیے. قوم کے اوپر ایک چیز واضح ہوگی, اس کو آپ ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے. نہ آپ کا واٹس ایپ گروپ, نہ امریکی ڈالر کھائے ڈسٹارٹ نہیں ہوگا. قوم جانتی ہے کہ عمران خان ایک سچا آدمی ہے, وہ بہادر آدمی ہے اور قوم کی خودداری کا مقدمہ لڑ رہا ہے. دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف تمام سیاسی گد پاکستان کی ریاست کو نوچنے کے لیے امریکی اشارے پر اکٹھے ہیں. خط اس کا گواہ ہے, سازش قوم کے سامنے ہے, ٹیبل پہ رکھی جا چکی ہے, ادارے جاگ رہے ہیں. عمران خان بہادر پاکستان قوم کو لیڈ کر رہا ہے. کسی صورت میں کامیابی نہیں دیں گے. عدنان بھائی اب مجھے بھی موقع دیں کلوزنگ ریمارکس کے. سر آ جائیں کلوزنگ ریمارکس آپ پہ, لیکن میں یہ کہہ رہا تھا بسرا صاحب کو, یہ ایموشنل تقریر خان صاحب کو نہیں بچائے گی جب تک فلور میں 172 کر لینے دیں گے. 1-2 دن کی بات ہے, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ میں بار بار کہتا ہوں, پھر بھی ان کے لہجوں کے باوجود کہتا ہوں کہ ہمارے بھائی ہیں,
اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا دنیا میں فرمائے. ذکر ہی نہیں ہے اور نمبر کبھی کاؤنٹ نہیں اچھا، سن تو کرتے لینا. نمبر کاؤنٹ نہیں کرتے حسین اکیلا کھڑا ہو نیزے پہ سر ہو تو نمبر کاؤنٹ نہیں کرتے کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ عمران خان قوم کا محکمہ لڑے گا اکیلا لڑے گا یزیدیت 170 ہو یزیدیت 180 ہو یزیدیت 200 ہو یزیدیت کو شکست ہوگی عامر حسن تاریخ کے میدان میں جائے گی عامر حسن صاحب کنکلوڈنگ ریمارک سر بسر صاحب آپ انہیں بولنے دیں. کہتا ہوں عدنان بھائی مل کے پڑھتے ہیں قرآن کی آیت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اللہ تعالیٰ مردے کو اٹھائے تو پاکستان کے امریکی اندر سازش پہ عامر بھائی آمین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ سیاست کا وہ لاشا ہے امریکی ایجنڈوں پہ اِنَّا لِلَّهِ وہ وَإِنَّا نہیں إِلَيْهِ بولے رَاجِعُونَ عامر صاحب نہیں بولے. ٹھکانے لگائیں ریاست بھی بچے گی سیاست بھی بچے گی عوام بھی بچے گی. اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل دے انہیں پتہ ہے انہوں نے دوبارہ نہیں آنا یہ اس لیے رو رہے ہیں اب کوئی شجاع پاشا نہیں آئے گا انہیں کون لائے گا اللہ جانتا ہے پھر آپ فوج کو متنازع کر رہے ہیں جنرل پاشا کا نام لے کے آپ امریکی دیکھیں نا یہ امریکہ نے آپ کو کیا کہا ہوا ہے کہ ڈالر ہضم کرنے میں فوج کو کنٹریبیوشن کرو منع نہیں رہا فوج اب کا امریکہ کے خلاف جتنی مرضی گالیاں نکالیں کر لیں. لوگ پوچھیں گے 1 کروڑ نوکریاں کدھر ہیں 50 لاکھ گھر کدھر ہیں سرائکی صوبہ کدھر ہے 18 وزیر کدھر ہیں امریکہ کے ڈالر کیوں کھائے آپ نے ایمانداری آئے گی دین کی عزت ہوگی اس کا جواب وہ کروائیں گے تو انشاءاللہ ٹائم ختم امریکی بہت پاسپورٹ کے شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا. کل کا دن پاکستان کی سیاست کا بڑا اہم دنوں کا دیکھنا یہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دن سرپرائز کیا ہے خان صاحب کے پاس. اللہ حافظ.